بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى کی 12 آیات مبارکہ کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ 13ویں آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شرع لکم من الدین، مقرر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اسی دین کو، پسند کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اسی دین کو، ما وصى به نوحا، جس کی وصیت کی، جس کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور وہ جو ہم نے آپ کی طرف اے محبوب وحی کی ہے، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کا ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تمام انبیاء کرام کو ایک ہی چیز کا حکم دیا گیا۔ تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہی ہے، یعنی دین کی بنیادی چیزیں سب کی ایک ہیں۔ شریعتوں میں اختلاف ہے، جو عبادات کے طریقے ہیں وہ ہر زمانے کے اعتبار سے اس میں کچھ اختلاف رہا ہے تھوڑا بہت، لیکن بنیادی عقائد ان میں نہ کوئی اختلاف رہا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور تک تمام انبیاء کرام 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سب کی دعوت کا ایک ہی مرجع و ماوا اور ایک ہی طریقہ، اور سب کی دعوت ایک ہی ہے، جس کا بنیادی نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے علاوہ نبیوں رسولوں کو ماننا، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی حکم دیے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، الانبیاء اخوۃ لآلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، انبیاء کرام وہ اس طرح ہیں جس طرح ماں شریک، یعنی باپ شریک بھائی ہوتے ہیں، باپ ایک ہے مائیں الگ الگ ہیں تو ان کو الاتی بھائی کہتے ہیں۔ تو گویا ان کا بنیادی جو دعوت ہے وہ ایک ہی ہے، دین۔ ہاں شریعتیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، اس میں وقت کے اعتبار سے جو بھی عبادت کا طریقہ اور اس زمانے کے اعتبار سے جو چیزیں ضرورتی ہوئیں، دین ایک ہے اور شریعتوں میں کچھ اختلاف ہے۔ بنیادی جو عقائد مثلا توحید، انبیاء پر ایمان لانا اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر، تقدیر پر، قیامت پر، حشر نشر پر، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا، اس کی عبادت کرنا، شرک سے کنارہ کشی، کفر سے کنارہ کشی، اسی طرح جو گناہ کبیرہ ہیں ان سے بچنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہر نبی کی دعوت جو ہے یہی رہی ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اسی چیز کی دعوت دی ہے۔ یہاں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرمایا تمام انبیاء کرام کو یہی دعوت دی۔ کیا دعوت دی؟ کیا حکم دیا؟ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں تفرقے میں نہ پڑو، الگ الگ ٹکڑیوں میں اور الگ الگ فرقوں میں نہ بٹو۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ کلام کا جو پہلا حصہ ہے شرع لکم من الدین، کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے تمہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا اور تمام انبیاء کرام کو۔ تو فرماتے ہیں کہ کلام کا پہلا حصہ سننے کے بعد یہ سوال دل میں کھٹکنے لگتا ہے کہ وہ کیا ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولو العزم رسولوں کو دیا تھا۔ تو فرمایا ہوا اقامت الدین، تمام انبیاء کرام کو کیا حکم دیا کہ دین کو قائم کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام جو تشریف لائے ان کا کام صرف اور صرف زمانی دعوت دینا اور اس دعوت کی خوبیاں بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ انبیاء کرام کا فریضہ یہ تھا کہ وہ اس نظام حیات کو دنیا کے اندر رائج کر دیں، اس دین کو دنیا میں رائج کریں۔ فرماتے ہیں یہ نصب العین جو انبیاء اور رسل کی عظیم البرکات زندگیوں کا نصب العین تھا، یہی نصب العین آج امت محمدیہ علی صاحبہ افضل الصلاۃ و اجمل التسلیمات کے لیے من جانب مقرر کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حکم دیا کہ دین کو رائج کرو معاشرے کے اندر، لوگوں کی زندگیوں میں۔ انبیاء کرام کے بعد اب امت کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ اس کی دعوت دینی ہے، اور دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس کو معاشرے کے اندر رائج کرنا ہے۔ اور فرمایا انہیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنی آراء و احوا یعنی اپنی خواہشوں کو اتباع کر کے اپنی جمعیت کا انتشار کا شکار نہ بنا دیں، بلکہ ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں۔ چنانچہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعت شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام عن عنقہ، جو جان بوجھ کر جماعت سے، مسلمانوں کی جماعت سے ایک بالشت بھی علیحدہ ہو گیا، اس نے اپنے گلے سے اسلام کا رشتہ اختیار کر دیا، وہ یعنی اس کو اتار پھینکا ہے۔ جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر کوئی الگ یعنی رستہ اختیار کرتا ہے، الگ نظریہ اختیار کرتا ہے اور مسلمانوں کے متفقہ عقائد سے الگ ہوتا ہے، تو فرمایا اس نے اسلام کا رشتہ اتار پھینکا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت کا جو ہاتھ ہے، نصرت اور مدد کا جو ہاتھ ہے، وہ جماعت پر ہے کہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہو، اس سے الگ جو ہے اپنے الگ فرقے اور الگ جو ہے وہ ٹکڑے نہ بناؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یأخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناحیۃ وإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعۃ العامہ۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک بھیڑیا وہ ہوتا ہے جو بکریوں پر حملہ آور ہوتا ہے، شیطان جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھیڑیے کی طرح ہے، اور بھیڑیا جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، چرواہا ریوڑ لے کر جاتا ہے اور اس کا محافظ ہوتا ہے، لیکن جو بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے بھیڑیا اس پہ حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو وہ اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح شیطان بھی انسانوں کے لیے بھیڑیے کی طرح ہے کہ جو بھی انسان جماعت سے الگ ہوگا، اپنا الگ فرقہ، اپنا الگ ٹکڑا بنائے گا، وہ شیطان کا شکار ہو جائے گا۔ بھیڑیا بھی جو ہے وہ الگ ہونے والی ہے، الشاذہ والقاسیہ والناحیہ، ایسی جو ریوڑ سے الگ ہو جائے، ادھر چلی جائے، اس بکری کا شکار کرتا ہے۔ تو اسی طرح جو انسان جماعت، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر الگ کوئی اپنا نقطہ نظر اختیار کرے گا، اپنا الگ فرقہ بنائے گا،
تو فرمایا وہ شیطان کا شکار ہو جائے گا، شیطان اس پہ حملہ کرے گا اور اس کو اپنا شکار بنا لے گا۔ تو فرمایا کہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں تم فرقے نہ بناؤ۔ آگے فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، محبوب مشرکوں پر بڑا بھاری ہے، کبرا بھاری ہونا کسی چیز کا، ما تدعوہم الیہ جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں، جس دین کی آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں، یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے، بڑا بھاری ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھا کہ ہم جیسے بشر ہیں، جب ہم جیسے بشر ہیں تو پھر ہم ان کے پیچھے کیوں لگیں، ان کی بات کیوں مانیں، ان کی غلامی کیوں اختیار کریں؟ ہمارے پاس بڑا مال و دولت ہے، ہم بڑے ذی اثر ہیں، ہمارے پاس لاؤ لشکر ہے، ان کے پاس نہ کوئی لشکر ہے نہ مال و دولت ہے، تو ہم ان کا دین کیوں اختیار کر لیں، ان کے پیچھے کیوں لگ جائیں؟ تو سب سے بڑی رکاوٹ تو یہی بنی کہ وہ اپنے جیسا بشر سمجھا، اپنے اوپر انہوں نے قیاس کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور ایک اور اعتراض بھی انہوں نے کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو مکہ شریف اور اسی طرح دوسرا بڑا شہر عرب کا طائف تھا، مکہ یا طائف کے کسی وڈیرے جگیردار کو اس کو نبی بنایا جاتا جس کے پاس ایک لشکر ہوتا جو اس کی حمایت کرتا۔ انہوں نے کہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، ان دو بستیاں مکہ اور طائف میں کسی بڑے وڈیرے پر کیوں نہیں یہ قرآن پاک نازل کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا وہ رب کی رحمت کے تقسیم کرنے کے ٹھیکیدار ہیں؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، وہ جس کو عطا فرمائے اس نے اپنے محبوب کو پسند کیا اور ان کو منصب رسالت کے ساتھ خاص کر لیا۔ تو فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں یہ بڑا بھاری ہے، یعنی دین کی طرف آنا مشرکین کے لیے بڑا بھاری ہے۔ لیکن اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنی طرف، ویہدی الیہ من ینیب، اور جس کو چاہتا ہے وہ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے، یعنی جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو چنتا ہے تو وہ اسے ایسے فیض الہی سے مخصوص کرتا ہے جس سے بغیر سعی کے، بغیر کوشش کے اسے طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ نعمت انبیاء کرام، صدیقین، شہداء میں سے بعض مقربین کو مرحمت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ایک، ویہدی الیہ من ینیب دوسری ہے۔ فرماتے ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ محض اپنی مہربانی سے کسی کو اپنے قرب اور محبت کے لیے چن لے اور اس کو گونا گو انعامات و احسانات سے سرفراز فرما دے۔ یہ لطف عمیم انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء پر کیا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان ہر طرف سے منہ پھیر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی ہمت وقف کر دے۔ جب کوئی شخص خلوص نیت سے راہ طلب پر گامزن ہوتا ہے
آزمائش و ابتلا کے ابتدائی مرحلوں میں سرخرو ہو جاتا ہے تو پھر توفیق الہی اس کی دستگیری کرتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے. یعنی اس پہ تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ سب تکلیفوں مصیبتوں کو برداشت کرتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رستے پہ چلتا رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. آگے مشہور صوفی بزرگ مفسر حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی تفسیر مظہری سے ایک ٹکڑا حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے نقل کیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی خود چن لیتا ہے اور اسے اپنی ذات کی طرف کھینچ لیتا ہے، جس میں اس بندے کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہوتا ہے اور وہ انبیاء اور صدیقین ہیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتا ہے تو وہ مرید ہے جیسے اولیاء کرام، یعنی جو عبادت ریاضت کر کر کے جو اس مرتبے کو پاتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ دو قسم ہیں اولیاء کرام کی. ایک وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرتے ہیں اور عبادت کر کے رب کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، ولایت کا درجہ پا لیتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے سالک. اکثر جو ہوتے ہیں وہ سالک ہیں. سالہ کا یسلکو کا معنی ہوتا ہے چلنا، تو وہ اس رستے پہ چلتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں اور عبادت ریاضت مجاہدہ کر کے وہ رب کا قرب حاصل کرتے ہیں اور ولایت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں. یہ تو ہوئے سالک. اور ایک ہوتے ہیں مجذوب، جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی جناب سے عطا فرما دیتا ہے، بغیر کسی محنت کے اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ درجہ مرتبہ عطا فرما دیتا ہے اور وہ مجذوب. لیکن آج بعض دھوکے باز وہ بھی مجذوبوں کا روپ اختیار کر لیتے ہیں اور ان کا حلیہ بنا کے وہ دنیا کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف کھینچتا ہے. دنیا کی ان کو کوئی غرض ہی نہیں ہوتی، نہ دنیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے یہ مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. چنانچہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت بہلول دانا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی پیر و مرشد ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کے مرید تھے حضرت بہلول دانا کے. لوگ تو ان کو مجذوب، ان کو مجنون کہتے تھے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے تھے اور مجذوب تھے. حضرت بہلول دانا ایک دفعہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ریت کے اندر یوں پیر رکھتے ہیں، اس کے اوپر ریت کو اکٹھا کرتے ہیں. ادھر سے بادشاہ وقت ہارون رشید اور اس کی ملکہ زبیدہ خاتون دونوں چہل قدمی کرتے ہوئے ٹہلتے ہوئے ادھر سے گزرتے ہیں. تو زبیدہ خاتون پوچھتی ہیں کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے محلات تعمیر ہو رہے ہیں، جنت کے محلات بنائے جا رہے ہیں. زبیدہ خاتون نے کہا حضور میرے ہاتھ بیچیں گے؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور کتنے میں؟ فرمایا 10 درہم کا. زبیدہ خاتون نے 10 درہم ان کو دے دیے. انہوں نے کیا کیا؟ 10 درہم پھینک دیے دریا میں اور اس پہ پاؤں مارا اور اس کو توڑ دیا. فرمایا جا جنت میں تیرا ایک محل ہو گیا. اب آگے چلیں گے. خلیفہ ہارون رشید اپنی ملکہ سے بیگم سے کہتا ہے بھائی ویسے ہی تو نے 10 درہم ضائع کر دیے،
یہی 10 درہم کسی غریب مسکین کو دے دیتی، چلو اس کا فائدہ ہو جاتا۔ اس بیچارے نے خود بھی نہیں رکھے، دریا میں پھینک دیے، تو تو نے ویسے ہی 10 درہم جو ہیں وہ ضائع کر دیے۔ ملکہ خاموش ہو گئی۔ رات کو ہارون رشید سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں کیا دیکھا کہ جنت میں گھوم رہا ہے، بڑے شاندار محلات ہیں، ایک بڑا عالی شان محل ہے۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ زبیدہ خاتون کا ہے۔ اس کو کیسے ملا؟ یہ اس نے 10 درہم میں حضرت بہلول دانا سے خریدا ہے۔ جب یہ دیکھا تو فوراً آنکھ کھل گئی۔ اب بے قرار کے کب صبح ہو اور جا کے حضرت بہلول دانا سے وہ اپنے لیے بھی خریدے۔ صبح ہوئی، دوڑتا بھاگتا اسی دریائے دجلہ کے کنارے گیا، دیکھا حضرت بہلول دانا اسی طرح وہ بنا رہے ہیں۔ کہا حضور کیا بنا رہے ہیں؟ فرمایا جنت کے محلات بن رہے ہیں۔ کہا حضور بیچیں گے؟ فرمایا ہاں۔ کتنے میں؟ فرمایا 10 لاکھ میں۔ 10 لاکھ میں۔ اس نے کہا حضور یہ کوئی پاکستان تو نہیں ہے کہ راتوں رات اتنے ریٹ چڑھ جائے؟ کل تو 10 درہم کا تھا، آج 10 لاکھ کا ہے۔ فرمایا کل اس نے بن دیکھے خریدا تھا، آج تو دیکھ کے آ رہا ہے۔ وہ بن دیکھے بغیر دیکھے تھی، آج تو دیکھ کے آ رہا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں مجذوب اللہ والے، جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور بنا لیتا ہے۔ حضرت سرکار میاں صاحب عارف کھڑی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک دفعہ حضرت قاضی صاحب آوان شریف والے، آوان شریف بھی گجرات میں ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں قاضی صاحب بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، اور حضرت میاں صاحب کے ہم عصر ہیں، دونوں ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں۔ تو قاضی صاحب آوان شریف والے ملنے کے لیے کھڑی شریف حضرت سرکار میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے، ساتھ کچھ اور ساتھی بھی ہیں۔ تو حضرت میاں صاحب نے گھر میں پیغام بھیجا، بھئی اتنے آدمی ہیں، 5-7 جتنے بھی، ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ اب گھر میں کھانا تیار ہو رہا ہے۔ ایک مجذوب بزرگ تھے جو وہاں رہتے تھے، لوگ تو ان کو سائیں یا پاگل یا دیوانہ مجنون کہتے تھے، لیکن اللہ والے جو جانتے تھے کہ یہ کتنے درجے مرتبے کے مالک ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے، تو وہ جو مجذوب ہوتا ہے وہ یعنی اس پہ شریعت کی پابندی نہیں ہوتی، لیکن وہ اصل مجذوب ہو تب، یہ دھوکے باز فراڈی جو ہے وہ نہیں، اصل جو مجذوب ہے وہ مراد ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے حضرت صاحب تو مدینہ شریف جا کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی روٹی ادھر ہی کھا لیتے ہیں تو نماز ادھر جا کے پڑھتے ہیں، اس طرح کے دھوکے باز فراڈ نہیں، بلکہ وہ اصل جو مجذوب جن کو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی۔ تو ایک مجذوب بزرگ وہ وہاں رہتے تھے، باہر بیٹھے رہتے تھے، ظہر کی نماز ہوئی وہ باہر بیٹھے رہے، وہاں پہ کوئی نہیں آئے، عصر کی نماز ہوئی کوئی نہیں، مغرب کی نماز ہو گئی وہ ادھر بیٹھے رہے۔ اب جب کھانا لگا تو انہوں نے دیوار سے چھلانگ لگائی اور آ گئے، اور آ کر کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ پہلے مجھے کھانے دو۔ حضرت سرکار میاں صاحب تو جانتے تھے ان کے درجے مرتبے کو، انہوں نے کہا حضور پہلے آپ کھا لیں۔ اب انہوں نے وہ کھانا شروع کیا تو وہ جتنا کھانا تھا سب مہمانوں کے لیے، 8-10 آدمیوں کے لیے سارا ہی کھا گئے۔ تو ایک آدمی کہتا ہے سائیں ہے یا مجھ ہے، وہ اتنا کھا گیا ہے، انسان تو اتنا نہیں کھا سکتا، بھینس ہی اتنا کھا سکتی ہے۔ خیر انہوں نے سنا، سن کے خاموشی اختیار کر لی۔ میاں صاحب نے گھر میں پیغام بھیجا بھئی اور کھانا تیار کرو، اور کھانا تیار کیا گیا، مہمانوں کو کھلایا گیا۔ اب عشاء کی نماز ہوئی تو تکبیر ہوئی، سرکار میاں صاحب آگے مصلی پہ کھڑے ہوئے جماعت کرانے کے لیے، تو وہ آگے کہنے لگے جی میں جماعت کراؤں گا۔
میاں صاحب تو جانتے تھے، آپ نے فرمایا حضور آپ جماعت کرا دیں۔ اب وہ مسئلے پہ کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو کے جو الحمد شریف پڑھی اور الف لام میم ذالک الکتاب شروع کیا تو 15 سپارے ایک ہی رکعت میں پڑھ دیے۔ 15 رکعت پڑھنے کے بعد رکوع کیا۔ اب جو پیچھے وہ جو کہتے تھے نا کہ یہ سائیں ہے یا بحث ہے، وہ سب نمازیں توڑ کے بھاگتے رہے، کسی نے اپنی پڑھی کسی طرح چلا گیا۔ دوسری رکعت میں بھی 15 سپارے پڑھے۔ جب 4 رکعت مکمل کی تو پیچھے قاضی صاحب اور میاں صاحب 2 ہی آدمی کھڑے، باقی سب بھاگ چکے تھے۔ اور فرمایا اپنی زبان میں کہتے ہیں ان کو بتاؤ جو ایسے کھاتے ہیں وہ ایسے ہضم بھی پھر کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں مجذوب بزرگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں 2 قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے جو ہیں ان کا بیان ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی جناب میں منتخب فرما لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، یہ مجذوب بزرگ ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے عبادت ریاضت کر کر کے جو اس کی یعنی بارگاہ تک رسائی حاصل کرتا ہے، یہ سالک ہے۔ سالک اور مجذوب دونوں طرح کے بزرگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر کرم ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور وہ نہیں الگ الگ فرقوں میں بٹے مگر الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ علم آنے کے بعد جو فرقوں میں بٹے تو بغيا بينهم اپنی عداوت اور یعنی اپنی خواہش پرستی اور نفس کی وجہ سے تھا۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بتا دیا کہ لوگوں کا رائے حق سے انحراف اور الگ الگ فرقوں کا معرض وجود میں آ جانا یہ محض بے علمی اور غلط فہمی کے باعث نہیں ہوتا، بلکہ اکثر و بیشتر اس انتشار و افتراق کا باعث ان کا باہمی حسد، اناد اور رقابت ہوا کرتی ہے، اور اپنی بدتری کا سکہ جمانے کے لیے اپنی الگ پارٹی بناتے ہیں اور اس طرح ملت کی وحدت میں نقب لگانے کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس راہ کو وہ چھوڑ رہے ہیں یہی سیدھی راہ ہے، اور جو رستہ وہ اپنا رہے ہیں وہ ان کو اپنی منزل سے دور پھینک دے گا، لیکن اپنی ذاتی اغراض اور اپنی دنیاوی مسلطیں انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ تو وہ ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، علم آنے کے باوجود جو الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے تو یہ بغیم بینہم آپس میں ایک دوسرے کی عداوت کی وجہ سے تھا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو پھر ان کے درمیان ابھی فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اصل فیصلے جو ہیں حتمی آخری فیصلے وہ بروز قیامت ہوں گے۔ فَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ جو وارث بنائے گئے کتاب کے ان کے بعد لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ ایسے شک میں مبتلا ہیں جو ان کو بے چین کر دیتا ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، پس اے محبوب آپ اسی دین کی دعوت دیجئے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ استقامت اختیار کیجئے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجئے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور فرمائیے کہ میں ایمان لایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم،
ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ، اس کے متعلق حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے بھی اور دیگر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ 10 مستقل کلمات پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر 10 کلمے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ یہ 10 کلمات ہیں، 10 جملے ہیں جو کمپلیٹ ہیں۔ ہر جملہ اپنی جگہ کمپلیٹ اور مکمل ہے، یعنی اس کا مفہوم دوسرے جملوں سے الگ کر کے بھی بالکل مکمل ہے۔ دوسروں سے اگر نہ بھی ملایا جائے تو ایک مکمل کمپلیٹ مفہوم ہر جملے کا ہے۔ تو فرماتے ہیں جس طرح آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو ہے اس کا بھی ہر جملہ اپنی جگہ کمپلیٹ اور مکمل ہے، یعنی اس کو بھی اگر دوسرے جملوں سے الگ بھی کیا جائے تو پھر بھی اس کا مفہوم جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ بھی 10 جملے بنتے ہیں، 10 جملے ہیں اور 10 کے 10 کمپلیٹ اپنا الگ مفہوم رکھتے ہیں۔ باقی جملوں سے اگر ان کو الگ بھی کیا جائے تو پھر بھی ہر جملے کا جو ہے مفہوم مکمل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو آیت ہے، یہ 2 آیات ہیں قرآن پاک کے اندر جو 10 جملوں پہ مشتمل ہیں، اور ہر جملہ ان کا مکمل اور کمپلیٹ ہے، جو اپنا ایک مکمل مفہوم رکھتا ہے، دوسرے جملوں سے الگ کر کے بھی اس کا مفہوم جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اس 10 جملوں کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ 10 مستقل کلمات پر مشتمل ہے، اور ہر کلمہ دوسرے سے منفصل یعنی جدا ہے، اور آیت الکرسی کے علاوہ اس آیت کی اور کوئی نظیر نہیں ہے۔ یعنی یہ 2 ہی آیتیں قرآن پاک میں، یہ 10 کلمات 10 جملوں پہ مشتمل ہیں، اور سارے مستقل الگ الگ ہیں۔ اس میں بھی 10 فصول ہیں۔ اب ہم ان 10 کلمات کی آگے تشریح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، کہ آپ اسی دین کی طرف بلائیے، جس دین کی طرف تمام انبیاء کرام نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے جس کی دعوت دی ہے، آپ بھی اسی کی طرف بلائیے۔ وہ دین واحد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت جس کا بنیادی نقطہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اسی چیز کی دعوت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، فرشتوں کو، رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، قیامت پہ ایمان، یہ بنیادی چیزیں۔ آگے دوسرا جملہ ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ جس طرح آپ کو حکم دیا گیا اس طرح آپ استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف ثابت قدمی کے ساتھ دعوت دیتے رہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کا کام دعوت دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی ہے، تو دعوت دینا یہ آپ کا کام ہے، اور آپ اس کام کو استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ کرتے رہیں۔
حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ در رہے دعوت طریقے نوح گیر، کہ دعوت میں حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ جو ہے اس کو اختیار کرو۔ با قبول و رد خلقانت چکار، خدمت می کن برائے کردگار، اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرتے رہو، کام کرتے رہو، لگے رہو۔ با قبول و رد خلقانت چکار، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے اس سے تمہیں کیا غرض، جو مانے گا اس کا فائدہ، جو نہیں مانے گا اپنا نقصان کرے گا۔ تو استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ دعوت دیتے رہیں، یہ دوسرا۔ تیسرا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ مشرکین کی خواہش کیا تھی کہ آپ اس دین کی دعوت کو چھوڑ دیں، آپ آ جائیں ہمارے ساتھ، ان بتوں کی پوجا و پرستش کریں اور اس نئے دین کی جو دعوت دے رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، آپ رب کے حکم پر عمل کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کے مطابق چلتے جائیں، کیونکہ خواہش کی پیروی کرنا یہ انسان کا نہیں، حیوان کا کام ہے۔ حیوان کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی طبیعت چاہتی ہے وہ کرتا ہے۔ مثلا حیوان کو جب بھوک لگتی ہے تو جو اس کے کھانے کی چیز ہے وہ اس کو کھائے گا۔ اب اس کو اس سے غرض نہیں کہ کیا یہ اس کی لیے کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ جائز نہ جائز حیوان کے لیے نہیں ہے، یہ کس کی ملکیت ہے، کون اس کا مالک ہے، نہیں، ٹھیک ہے بھائی طبیعت چاہ رہی ہے کھانا ہے۔ اسی طرح دیکھیے اب جب کھاتا ہے، کھانے کے بعد اس کو حاجت ہوتی ہے پیشاب پخانے کی، تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جگہ پیشاب پخانہ کرنے کی ہے یا نہیں ہے۔ حیوان ہے، حیوان اس چیز کا پابند نہیں ہے، لیکن انسان وہ اس طرح نہیں ہے، انسان کسی قاعدے قانون کا پابند ہوتا ہے، اس قاعدے قانون کے مطابق اس نے چلنا ہوتا ہے۔ تو مسلمان وہ شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، اپنی طبیعت کے تابع نہیں ہیں۔ آج ہم جس ماحول کے اندر، جس معاشرے میں اور جس وقت میں رہ رہے ہیں، یہ حیوانی زندگی کی طرف جا رہا ہے۔ بھئی ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا، ہم کسی قاعدے قانون کے پابند نہیں ہیں، شریعت کے یا دین کے پابند نہیں ہیں، یہ حیوانی زندگی ہے۔ اور روحانی زندگی یہ ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کے تابع ہیں اور شریعت مطہرہ کے مطابق ہم نے چلنا۔ ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے کنز الاعمال کے حوالے سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانائی کی آفت شیخی بگانا ہے، یعنی دانائی، سمجھداری، عقل مندی، اس کی ہلاکت اور تباہی کیا ہے کہ کوئی تکبر اور غرور کرے کہ میں بڑا سمجھدار، میں بڑا دانا ہوں۔ جب یہ بات ذہن میں آ گئی تو وہ ساری دانائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو دانائی کی آفت شیخی بگاڑنا اور ڈینگ مارنا ہے۔ بہادری کی آفت بغاوت ہے، کہ ایک بہادر ہے تو اس کی بہادری کی ہلاکت اور تباہی کس سے ہوگی کہ وہ بغاوت کر جائے اور الگ ہو جائے مسلمانوں کی جماعت سے۔ سخاوت کی آفت احسان جتلانا، کہ سخاوت کی تباہی اور بربادی کس سے ہوتی ہے کہ کسی کو دیا اور اس کے بعد احسان جتلایا کہ میں نے تم پر یہ کیا، میں نے تم سے یہ احسان کیا، تو جب احسان جتلایا تو وہ سخاوت جاتی رہی۔ اور جمال کی آفت تکبر ہے، جمال، خوبصورتی، حسن، اس کی تباہی کیا ہے کہ دل کے اندر تکبر اور غرور آ جائے۔ اور عبادت کی آفت سستی ہے، کہ سستی جب کاہلی آ جائے گی تو عبادت جو ہے وہ ہلاک و تباہ ہو جائے گی۔ اور باتوں کی آفت جھوٹ بولنا ہے، کہ جھوٹ کے ساتھ انسان جو ہے اس کی تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ علم کی آفت نسیان ہے، کہ علم یہ بھول جانا، اس کی تباہی ہے کہ جب انسان اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کو آگے پھیلاتا نہیں ہے
تو وہ بھول جائے گا، یہی اس کی تباہی اور بربادی ہے۔ حلم کی آفت جہالت ہے، حلم بردباری، جب جہالت ہوگی تو یہ تباہ ہو جائے گا۔ حسب و نسب کی آفت فخر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو حسب و نسب اچھا یعنی بلند خاندان عطا فرمایا، جب فخر کرے گا تو وہ اس کی ہلاکت اور تباہی کا باعث بنے گا۔ اور سخاوت کی آفت فضول خرچی ہے، کہ فضول خرچی بے مقصد اور لا یعنی اور غلط کاموں میں جب خرچ کرے گا تو سخاوت اس کی تباہ ہو جائے گی۔ اور دین کی آفت نفسانی خواہشوں پر عمل کرنا ہے، کہ جب اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے گا تو اس وقت دین جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ 10ویں چیز اس آیت سے متعلقہ ہے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ آگے چوتھی چیز ہے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی کتابیں نازل کی ہیں میں ان پہ ایمان لاتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو کتابیں نازل کی، جو صحیفے نازل کیے، سب کو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ پانچویں چیز ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ بھی کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں، یعنی اس میں غریب اور امیر اور بڑے اور چھوٹے اور رنگ و نسل سے بالا ہو کر سب کے درمیان عدل و انصاف کیا جائے۔ عدل و انصاف کرتے ہوئے یہ نہ دیکھا جائے یہ کس خاندان سے ہے، کس علاقے سے ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، نہیں، عدل و انصاف میں سب برابر ہوں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، سب کا پالنے والا ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یعنی کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ جو ہم کریں گے اس کا جواب ہم دیں گے، جو تم کرو گے اس کا جواب تم کو دینا ہے۔ کسی دوسرے نے کسی دوسرے کی جگہ جواب دہی نہیں کرنی ہے، نہ کوئی دوسرا کسی دوسرے کی جگہ پکڑا جائے گا۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے معاملات ہیں۔ دین کے لیے ہم تم سے اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑائی یا جھگڑا ہے تو وہ بھی دین اور اسلام کی خاطر ہے، کوئی ذاتی جھگڑا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمع کرے گا۔ سب نے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سب نے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو حقیقی فیصلے جو ہے وہ کل قیامت کے دن ہوں گے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اور کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے۔ دنیا کے اندر اس کا حقیقی فیصلہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو زیادہ اونچا بولتا ہے دنیا والے اس کو سچا سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کوئی آدمی اپنے معاملہ، اپنا مقدمہ، اپنا کیس بہتر طریقے سے پیش کرتا ہے دوسرے کی نسبت، اس کو سچا سمجھا جاتا ہے۔ تو دنیا میں حقیقی طور پر سچے اور جھوٹے کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب فیصلے، حقیقی فیصلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے اس وقت حقیقی فیصلے جو ہے وہ ہوں گے۔ لیکن بات کھل جائے گی جب یہ جسم سے یہ روح نکل جائے گی اور قبر کے اندر پہنچ جائیں گے تو اس وقت سب چیز اب یہاں ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی، سب کو حق اور باطل کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس دنیا کے اندر حقیقی فیصلے جو ممکن ہیں وہ قیامت کے دن ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا، وإلیہ المصیر، اور سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔